بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف زارا۔ بات یہ ہے کہ جنت دنیا سے زیادہ اہم ہے، بہتر ہے اور شاندار ہے۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوئی میری آنکھیں اور سنا میرے کانوں نے اور سمجھا دل نے کہ ایک مثال بیان کی گئی۔ ایک سردار نے گھر بنایا، اس میں کھانا تیار کیا اور بلانے والے کو بھیجا۔ جس نے بلانے والے کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور کھانا کھایا اور سردار اس سے راضی ہوا، اور جس نے بلانے والے کو قبول نہ کیا اور گھر میں داخل نہ ہوا اور کھانے میں سے نہ کھایا، سردار اس پر ناراض ہوا۔ اور سردار اللہ تعالیٰ ہے، بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گھر اسلام ہے اور کھانا جنت ہے۔ جنت کی اہمیت اور برتری اس بات سے معلوم ہو جاتی ہے کہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، اور امتحان کی جگہ میں آرائش اور زیبائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنت انعامات کی جگہ ہے اور انعام کا جہان ہے، بہترین بے حساب رزق والا، آرام و آسائش اور عزت والا، دائمی مسرتوں والا اور عزت و اکرام والا، عظیم مالک کا عظیم انعام۔ انسان فرشتوں کو میدان حشر میں چلتے پھرتے کام کرتے دیکھے گا۔ میدان حشر میں ہی اہل جنت کے خادم ان کے زیورات اور کپڑے لے کر حاضر ہو جائیں گے، اور جنت میں جانے والے لوگ کپڑوں اور سواریوں اور زیورات کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے جنت کے خادم میدان حشر میں ہی ان کے لباس اور سواریاں وغیرہ لے آئیں گے۔ وہ فرشتے بہت عزت اور احترام سے پیش آئیں گے، ان کے عزت اور احترام سے بھی اہل جنت خوشی سے کھل اٹھیں گے۔ فرشتوں پر ایمان ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو موت کے وقت نظر آنے والے فرشتے ایمان کو پختہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ مجرموں سے کیسی سختی سے پیش آئیں گے، یعنی مجرموں کو پکڑنے، مارنے، باندھنے والے فرشتے مجرموں سے اس قدر سختی سے پیش آئیں گے کہ دیکھنے والوں کے دل دہل جائیں گے۔ ایسے حالات میں ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمائی ہے کہ آخرت کے دن فرشتے اہل ایمان کا اکرام کریں گے اور ان کو تسلی دیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون الانبیاء۔ نہ غم ہوگا ان کو بڑی گھبراہٹ میں، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہاں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اہل جنت کو لینے آئیں گے۔ ویسے تو اہل جہنم کو لینے اور پکڑنے جہنم کے فرشتے یا عذاب والے فرشتے گرز، توق، آنکڑے، زنجیریں اور بدنما لباس گندھک کے لے کر آئیں گے اور انہیں مار باندھ کر زنجیروں میں جکڑیں گے۔ لیکن اہل ایمان کو لینے بھی فرشتے آئیں گے، مگر اعزاز و تکریم کے ساتھ، اور ان کے جنت کے خادم ان کے لیے بہترین لباس، تاج، زیورات اور سواریاں لے کر آئیں گے۔ قبروں سے نکلتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو تسلی اور اطمینان دلائیں گے کہ آج کے دن تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میدان حشر میں وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں گے۔ ان میں اعمال کو لکھنے والے فرشتے بھی ہوں گے جو دائیں بائیں کندھے پر بیٹھے دنیا میں ان کے اعمال لکھا کرتے تھے۔ فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو تم چاہو، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو تم مانگو۔ سورہ یونس۔ جنت انسان کی ضرورت۔ ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں حاضر اور موجود ہیں۔ آرام و سکون کے لیے گھر اور رہائش کی ضرورت ہے، اس کے لیے فکر اور تردد، رزق کمانا اور محنت کرنا، غرض یہ انسان کی مجبوریاں ہیں۔
ایک بزرگ نے کہا کہ دنیا کی طلب نہ کر، یہ تیرے پاس آئے گی تو تجھے مشقت میں ڈالے گی، اور اگر تیرے پاس سے جائے گی تو تجھے حسرت میں ڈالے گی۔ غرض دنیا مشقت کا گھر، دھوکے کا ٹھکانہ اور آزمائش کی جگہ ہے، اور جب انسان اسی جسم جان کے ساتھ آخرت کے دن اٹھ کھڑا ہوگا تو اس کی جنت کی ضرورت اس سے زیادہ شدید ہوگی جتنی اسے دنیا کی ضرورت ہے۔ تمام مخلوقات، کل عالم موجود، مگر پانی کا ایک قطرہ مفقود۔ سارا سکھ، چین، آرام و سکون صرف جنت میں موجود ہوگا، اور انسان کی زندگی مستقل اور دائمی ہوگی۔ کوئی انسان آخرت کی فکر کرے یا نہ کرے، جنت کی پرواہ کرے یا نہ کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دنیا میں بغیر اس کے مشورے اور اجازت کے لے کر آیا ہے، اور آخرت میں پوچھے بغیر اس کی پسند اور ناپسند کے بغیر اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ نہ دیکھا جائے گا کہ وہ آخرت کا قائل تھا یا نہیں۔ اور پھر جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عارضی زندگی عطا فرمائی ہے، اسی طرح وہاں آخرت میں انسان کے مشورے کے بغیر اسے ایک مستقل زندگی عطا فرما دے گا۔ اور پھر اسی روح اور جسم کے ساتھ ہی انسان ہوگا، اس کی ضرورتیں اور تمنائیں ہوں گی، اور اس کی یہ ضرورتیں اور تمنائیں دنیا سے زیادہ شدید ہوں گی۔ جنت اور آخرت سے بے فکری اور بے پرواہی دراصل اپنی ایک مستقل زندگی سے بے فکری اور بے پرواہی ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا گھاٹا اور خسارہ ہے۔ یہ سوچ لینا کہ ہم جنت کے قابل نہیں ہیں، کیا ہم جہنم کے قابل ہیں؟ کیا انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو سہار سکے؟ چنانچہ اچھے مال کے لیے کوشش کرنا اور جنت کو طلب کرنا ہماری مجبوری اور ضرورت ہے، ہماری مستقل اور دائمی زندگی کے لیے ضروری ہے، ہماری اولادوں اور ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں ہم اولاد کی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیا ہم آخرت میں یہ گوارا کریں گے کہ ظالم فرشتے ہماری اولاد کو پکڑ رہے ہوں اور وہ رو رو کر فریاد کر رہے ہوں؟ اور خدا نہ کرے کہ آخرت میں یہ منظر ہو کہ ظالم فرشتے ہمیں پکڑنا چاہیں اور ہم جہنم اور فرشتوں کے ڈر سے بھاگنا چاہیں، اور فرشتوں سے کوئی بھاگ نہ سکے گا، اگر بھاگا بھی تو نزدیک جگہ سے پکڑا ہوا آئے گا۔ کیا یہ دکھ اور تکلیفیں قابل برداشت ہیں؟ اللہ پناہ دے، آمین۔ کیا آخرت کی بھوک پیاس کی تکلیف قابل برداشت ہے؟ چنانچہ اعمال صالح کے لیے کوشش کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنے والدین اور گزرے ہوئے عزیزوں کے لیے استغفار کرنا، ان کو ایصال ثواب کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ سے جنت کے حصول کی دعائیں مانگنا، یہ ہمارے لیے لازمی کام ہے اور ہماری آئندہ کی زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش اور محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم تھوڑے سے بھی کوشش آخرت کے لیے کریں، وہ ایک ذرا برابر نیکی بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں بھی کر دی جائیں گی۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، یہی نیکیاں آخرت کے دن کام آئیں گی۔ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ الکاف۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو چاہے ایک ٹکڑے کھجور سے ہی، یعنی اتنی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عملوں میں پسندیدہ وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ کم ہو۔ متفق علیہ۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک جگہ کھانا پکانے کی ضرورت ہوئی، مگر آس پاس کہیں لکڑی موجود نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قسم کی کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز ملے جمع کر لو۔ تھوڑی دیر میں لکڑیوں کا ڈھیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی کیفیت نیکی اور گناہ کی ہے، چھوٹی چھوٹی جمع ہو کر بہت ہو جاتی ہیں، اور گناہ بھی چھوٹے چھوٹے جمع ہو کر بہت ہو جاتے ہیں۔
دنیا کی خوشحالی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر کوئی گھڑی بھر کو اچھے کھانے کھائے اور نرم بستر پر لیٹ رہے اور پھر اسے خدا نخواستہ 16 سال تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے تو گھڑی بھر کا آرام کیا فائدہ دے گا؟ اسی طرح اگر کوئی انسان گھڑی بھر تکلیف اٹھا لے اور آخرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محنت کر لے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھائے پیے گا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا تو گھڑی بھر کی تکلیف اسے یاد بھی نہ رہے گی